لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ پاک کی ساری نعمتیں اور رحمتیں نازل ہوں میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161 سے تلاوت میں اردو ترجمہ اور ان آیات کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ کافر ہوئے اور کفر کی حالت میں مر جائیں گے تو اللہ پاک کی لعنت اور سارے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی جو لعنت ہے ان پر ہوگی، اور وہ ہمیشہ اس لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور ان میں سے نہ کوئی عذاب جو ہے وہ ہلکا کیا جائے گا بلکہ نہ ان کو مہلت ملے گی۔ اللہ پاک لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا معبود جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اللہ یکتا، اور وہ بہت بڑا مہربان اور عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور جو زمین اور آسمان جو پیدا کیے گئے ہیں، رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے جو آتے ہیں، کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندروں میں لوگ سفر کرتے ہیں، مال جو ہے ایک دوسرے کی جگہ سے منتقل ہوتا ہے، وہ سارا جتنا فائدہ ہے وہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے، یعنی دنیا کے جو مخاطب کر کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے فائدے کے لیے جو ہم نے بنایا ہے۔ اور جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین میں جب وہ پانی آتا ہے تو وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد زمین پر ہر قسم کے جانور اللہ نے پھیلائے ہیں، اور ہواؤں سے جو ہے نا بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے نا وہ چلائے جاتے ہیں، اور جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان کے لیے اللہ کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن ساری بات سمجھنے کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں وہ ایسے اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان کے ساتھ جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے ایسی محبت رکھتے ہیں، تو وہ بہت ظالم ہیں اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور اس دن جو ہے وہ جو کفر کرنے والے ہیں، اپنے جو پیرو ہیں جن کو وہ ماننے والے ہیں، وہ ان سے جو پیرو ہیں اور ان کے پیشوا جو ہے وہ ان سے بیزاری ظاہر کریں گے، اور وہ دونوں جو ہیں وہ عذاب الہی کو دیکھ لیں گے، اور وہ ایک دوسرے سے جو ان کے تعلقات ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے۔ یعنی جو پیشوا ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں بولا تھا، اور جو ماننے والے ہیں وہ ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ آج ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ تو اللہ پاک سارا جو ہے نا یہ سلسلہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے جو بھلائی ہے وہ ہم نے دنیا میں پھیلا کے دی ہے، اور جو لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے یا ان پر عمل نہیں کرتے وہی خسارے والے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، اور ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور لوگوں تمہارا معبود خدائے واحد ہے، اس سے بڑے مہربان اور رحم کرنے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر روا دواں ہیں،
اور می میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہوئے پیچھے سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک خدا بناتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے، اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے، اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہو، تاکہ جس طرح ہم سے یہ بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر، اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں، اسی طرح اللہ ان کے اعمال ان کو دکھائے گا حسرت بنا کر، اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تو تم کو برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھے رستے پر ہوں، تب بھی وہ انہیں کی تقلید کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 161 سے آیت نمبر 170 تک تلاوت کلام پاک، شان نزول آیات کا اور اردو ترجمہ کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔